چکی ہے کہ انسان کی جان جاتی ہے تو جائے چولہے بھاڑ میں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس آنا چاہیے، مال بنیادی طور پہ آنا چاہیے. تو ہم نے جو ہے 2 نمبر انجیکشن بنا کے 2 نمبر دوائیاں بنا کے لوگوں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر. ایسا کام ہے، کون سا ایسا کام ہے جو اس وقت ہم معاشرے کے اندر غلط نہیں کر رہے؟ تو ہر جگہ بگاڑ ہر سطح پہ پیدا ہو چکا ہے، بددیانتی ہمارے یہاں عروج پر ہو چکی ہے. بارے میں اگر ہم سوچنا شروع کریں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم صبح و شام ہمارے سجدوں میں گزر جائیں. اختیار میں ہے، بالکل اختیار میں. وہ چاہتا تو ہمیں وہ جانوروں میں پیدا کر دیتا، اور یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے معاذ اللہ کہ وہ چاہتا تو ہمیں نجس اور ناپاک جانوروں کے اندر پیدا کر دیتا کہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی کراہت محسوس ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کیجئے، کروڑوں مرتبہ شکر ادا کیجئے، یعنی بے حساب شکر ادا کیجئے، ہر وقت شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے صاحب، بہت بڑا انعام اور بہت بڑا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ٹائٹل ہے جو ہمارے ساتھ جڑا ہے، ہم گناہگار وجودوں کے ساتھ جڑا ہے صاحب. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں، جس کی اہمیت کو اور جس کی وقت کو آپ نہ سمجھیں. یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے، اتنا بڑا ٹائٹل ہے جس کے میں اور آپ تو قطعاً مستحق نہ تھے صاحب. کم از کم میں اپنی بات کروں، میں تو مستحق کسی صورت نہ تھا صاحب. آپ لوگ شاید یقیناً مجھ سے بہت بہتر ہیں، بلکہ یقیناً آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آپ سوچئے صاحب کہ یہ ٹائٹل کتنا بڑا ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم خاتم النبیین کے امتی ہیں، ہم امام الانبیاء کے امتی ہیں، ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ہم راحت العاشقین کے امتی ہیں، ہم شفیع المذنبین کے امتی ہیں، ہم وجہ وجود کائنات کے امتی ہیں. ذرا سوچئے کتنا بڑا، کتنا حسین، کتنا خوبصورت اور کتنا خوشبودار ٹائٹل ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم، کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری اور کتنی خوشبودار قبیل کے اندر پیدا کیا ہے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بالکل اختیار میں. وہ چاہتا تو ہمیں وہ جانوروں میں پیدا کر دیتا، اور یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے معاذ اللہ کہ وہ چاہتا تو ہمیں نجس اور ناپاک جانوروں کے اندر پیدا کر دیتا کہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی کراہت محسوس ہوتی ہے اور جن کا نام زبان پہ انسان لانا بھی نہیں چاہتا، یعنی اس تصور کو بھی سامنے نہیں لانا چاہتا کہ اتنے عجیب سے اور گندے سے اور گھٹیا سے بھی جانور ہوا کرتے ہیں کہ جو نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیسا کرم کیا کہ ہمیں جانوروں میں اور نجس ناپاک جانوروں میں پیدا نہیں کیا، جانوروں میں پیدا نہیں کیا، ہمیں تو انسانوں کی قبیل کے اندر پیدا کر دیا. اچھا، اب اس کی کرم نوازی یہاں پر رکی نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کرم نوازی یہاں نہیں رکی ہے. یعنی اب وہ چاہتا تو ہمیں ممکن ہے وہ ہمیں عیسائیوں کے اندر پیدا کر دیتا، ٹھیک ہے جی، کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تثلیث کے قائل ہو جاتے. لیکن نہیں، اس نے ہمیں عیسائیوں میں بھی پیدا نہیں کیا. وہ چاہتا ہمیں یہودیوں میں پیدا کر دیتا معاذ اللہ، عزیر علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا معاذ اللہ کہہ رہے ہوتے، نہیں، اس نے ہمیں وہاں بھی پیدا نہیں کیا. وہ چاہتا تو ہمیں ہندوؤں میں پیدا کر دیتا کہ معاذ اللہ ہم کروڑوں بھگوانوں کی جو پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ہم مندروں کی جا رہے ہوتے ہیں، ہم گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، نہیں، اس نے وہاں بھی ہمیں پیدا نہیں کیا. وہ چاہتا تو ہمیں مجوسیت کے یعنی جو زرتشتی مذہب کے ماننے والے ہیں، مجوسیت کے ماننے والے ہیں، ان میں پیدا کر دیتا، تو اس نے ہمیں وہاں بھی پیدا نہیں کیا. اس نے تو ہم پر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ پہلے تو اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کے اس نے ہمیں مسلمانوں کی قبیل میں پیدا کر دیا. کتنا بڑا اس کا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نے ہمیں پیدا کر دیا. اور پھر اس سے بڑھ کر جو بات، اس سے بڑھ کر جو اس کا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس قبیل میں پیدا کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے دم بھرنے والی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی قبیل ہے. ذرا سوچئے، صرف اس لمحے، یعنی یہ جو موجود لمحہ ہے ربیع الاول کا، اتنے عظیم مہینے کا کہ جس میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، یعنی آپ سوچئے کہ کتنی حسین گھڑیاں، کتنی پیاری گھڑیاں، اور کتنی، یعنی کہیے کہ ہم ان احسانوں کو اللہ کے جو ہے وہ کسی طور سے اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لمحات میں ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے. ان لمحات میں اس تصور کو اپنے اندر ذرا پیوست کیجئے اور اس کو پھر ابھارنے کی کوشش کیجئے اور اس کو بڑا کیجئے اپنے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اندر پیدا کیا ہے. آپ یقین مانیے یہ اتنا بڑا احسان ہے
جس کے بارے میں اگر ہم سوچنا شروع کریں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم صبح و شام ہمارے سجدوں میں گزر جائیں، صبح و شام ہمارے صرف اور صرف شکرانے میں گزر جائیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ پوری دنیا میں تقریباً کوئی 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ یہ 2 ارب کے قریب مسلمان وہ ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا اور ان کی غلامی کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ شرف تو ہم کو نصیب ہو گیا ہے، اب اس سے بڑی اس شرف کے ساتھ ایک ذمہ داری ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کو سمجھنا اور جس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے آج دین اسلام کو ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ 13 برس ان کی مکی زندگی کے اٹھا لیجئے، 10 برس ان کی مدنی زندگی کے اٹھا لیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یعنی ظاہری اعلان نبوت سے پہلے اگر آپ 40 سال کی بات کریں تو آپ نے معاشرے کو کنسٹرکٹ کیا تھا، آپ نے لوگوں کے ذہنی طور پہ جو تربیت کی تھی، آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا کریکٹر پیش کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دشمن تھے، وہ جانی دشمن تھے، وہ جان لینا چاہتے تھے، جان لینے کے درپے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کی زبان سے بات نکلتی تھی تو ایک ہی نکلتی تھی کہ اگر کوئی امین ہے، اگر کوئی صادق ہے اس سرزمین پہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ اور ڈلیما ہماری سوسائٹی کا یہ ہے صاحب، بینگ مسلم ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ہم کریکٹر کے مسلمان نہیں رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، جتنی تعلیمات دی ہیں، جس انداز سے آپ نے ہمیں ٹرانسمٹ کی ہیں ساری تعلیمات، ہم نے اس انداز سے ان تعلیمات کو پرسیو کیا ہی نہیں، اس کو ریسیو کیا ہی نہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا نہیں ہے۔ معاذ اللہ مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ معذرت کے ساتھ کہ ہم کہنے کے تو مسلمان ہیں، ہم کہنے کے مسلمان بالکل ہیں، ہم ریچولز کے معاملے میں مسلمان تو ہیں لیکن ہم ایکچول مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں جس طرح کا مسلمان ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ دیکھ لیجئے تو میں کلیم بالکل درست کر رہا ہوں کہ آج اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھ لیجئے، کون سا ایسا کام ہے جو اس وقت ہم معاشرے کے اندر غلط نہیں کر رہے؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم غیبتیں نہیں کرتے؟ کیا ہم بہتان تراشی نہیں کرتے؟ کیا ہم کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتے؟ کیا ہم زبان سے جو ہے وہ اپنا ایک دوسرے کے اوپر حملے نہیں کرتے؟ کیا ہم بد کلامیاں نہیں کرتے؟ کیا ہم فحش گوئی نہیں کرتے؟ کیا ہم گالی گلوچ نہیں کرتے؟ یعنی آپ سوچئے صاحب کہ اب تو محفلیں جو ہیں معاذ اللہ سمٹ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ چکی ہیں اور وہ اس سے پھر ایکسپلور ہو چکی ہیں اور وہ لاکھوں کروڑوں میں جا چکی ہیں۔ آپ سوچ لیجئے کہ کون سی ایسی آپ کی سوشل میڈیا کی محفل ہے جو پراگندہ نہیں ہو گئی ہے۔ مطلب ہر جگہ آپ کو مختلف قسم کے مختلف اقسام کے تعفن ملیں گے اور مختلف قسم کی آپ کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ فحاشی اور عریانی آپ کو نظر آئے گی۔ تو ہر جگہ بگاڑ ہر سطح پہ پیدا ہو چکا ہے، بددیانتی ہمارے یہاں عروج پر ہو چکی ہے۔ بددیانتی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ کون سی ایسی شے ہے جو ہم صحیح بیچ رہے ہوں یا صحیح فروخت کر رہے ہوں، ہر چیز ہمارے یہاں جعلی بکتی ہے، ہر چیز ہمارے یہاں 2 نمبر بکتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا یہ جو انجیکشنز کا واقعہ ہوا ہے، لوگوں کی آنکھیں چلی گئیں صاحب، آپ سوچئے، یعنی اندازہ کیجئے صاحب کہ اس حد تک ہم سفاک ہو چکے ہیں کہ ہمارے یہاں جعلی انجیکشنز بک رہے ہیں، جعلی انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک کمیٹی اور بس سب کچھ ختم۔ یعنی آپ سوچئے صاحب کہ اس حد تک سفاکی اور درندگی ہمارے اندر آ چکی ہے کہ انسان کی جان جاتی ہے تو جائے چولہے بھاڑ میں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس آنا چاہیے، مال بنیادی طور پہ آنا چاہیے۔ تو ہم نے جو ہے 2 نمبر انجیکشنز بنا کے 2 نمبر دوائیاں بنا کے لوگوں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر دیا اور ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ انسان مرتا ہے مرے، بس کسی طرح سے ہم جو ہے مال اس سے سمیٹ لیں اور اپنی تجوریوں کو بھر لیں۔ تو صورتحال ہماری یہاں تک آ چکی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں چلے جائیے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں جو ہے وہ آپ کو خالص نظر آتی ہے؟ ہر چیز کے اندر آپ کو ملاوٹ نظر آتی ہے۔ دالوں کو اٹھا لیں ملاوٹ ہے، مسالوں کو اٹھا لیں ملاوٹ ہے، گھی کو اٹھا لیں ملاوٹ ہے، شہد کو اٹھا لیں ملاوٹ ہے، آپ کو گوشت کے اندر جو ہے مطلب وہ پانی ملا ہوا ملے گا۔ یعنی پتہ نہیں کیا آپ اب تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس حد تک ہم گھٹیا لیول پہ چلے گئے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات کو مکمل طور پہ فراموش کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی میں اگر ٹوٹیلٹی میں معاشرے کی صورتحال کی بات کروں تو جو مورل گراؤنڈز پہ اگر میں معاشرے کو دیکھتا ہوں تو آپ یقین مانیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مورلی ہم تباہ و برباد ہو چکے، کولیپس ہو چکے۔ یعنی اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ تباہ و بربادی کی مطلب تباہی و بربادی کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہیں، تو نہیں، تباہی و بربادی کے دہانے پہ آ کے نہیں کھڑے، آپ بنیادی طور پہ تباہی و بربادی کی گھاٹی کے اندر مکمل طور پہ گر چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں۔ اب یہ تو وہی بات اگین آ گئی نا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو اللہ کا یہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتی ہمیں بنا دیا،
ایک یہ احسان کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر ہے غلامی کا جو پٹا ہے وہ ہمارے گلے کے اندر آ گیا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اتنا سب کچھ غلط کرنے کے بعد، یعنی اتنی کرپشن ہمارے یہاں ہے، اتنی دو نمبری ہے، اتنی رشوتیں ہیں، اتنی بددیانتی ہے، اتنا جھوٹ ہے، اتنا مکر و فریب ہے، اتنی جعل سازیاں ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد یعنی مستقل تواتر کے ساتھ ہم اللہ کی حدود کو جو ہے بریچ کر رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بریچ کر رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ہم اللہ کے غیظ و غضب کو جو ہے اس کے جلال کو دعوت دے رہے ہیں، تواتر کے ساتھ من حیث المجموعی من حیث القوم ہم اسلام کی تمام نارمز کو جو ہے وہ معاذ اللہ ہٹ کر رہے ہیں، اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کیا کچھ اس معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ ٹرانسجینڈرزم کے نام پر یا دیگر مطلب جو ہے والوں سے فحاشی، اوریانی اور یوں کہہ لیجیے کہ بد تہذیبی، بدتمیزی جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ یعنی وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر معاذ اللہ عذاب آیا تھا جس وجہ سے، اس عذاب کو بھی ہم باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری تنابیں اللہ تعالیٰ نہیں کھینچتا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سنبھلنے کو اور سدھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں اس موقع پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگین وہی بات جو میں نے ابتدا میں کی تھی، جانور نہیں بنایا، نجس نہیں بنایا، ہمیں کوئی غیر مسلموں میں نہیں رکھا، کسی اور مذہب میں نہیں رکھا، مسلمان بنایا، علماء نے رسول میں شامل کیا۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام صرف یہ ہے صاحب کہ جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کم از کم اس پر تو ہم عمل کر لیں، کم از کم اس کی تو پیروی کر لیں، کم از کم یہ تو سمجھ لیں صاحب کہ جو میرے رسول دے کر گئے وہ ہمارے لیے ہیں، اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس پر ضرور عمل پیرا ہوں، ورنہ یقین مانیے کل بروز محشر ہم سرکار علیہ السلام کو اپنی صورت نہیں دکھا پائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں عقل سلیم آ جائے اور ہم ڈوبنے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔